اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے الف سے لے کر یا تک تمام لیٹرز کو مخارج اور اس کی پریکٹس کے ساتھ دیکھ لیا۔ مخارج کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ ان ویڈیوز میں بہت آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو پہلی بار ہی آپ کو اچھے سے پریکٹس کے ساتھ یہ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چینل کی پلے لسٹ میں تجوید فولڈر کو اوپن کریں، تمام ویڈیوز آپ کو وہیں پر ملیں گی۔ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ اب آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے لیسن نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ مخارج کو ادا کرنے کی 5 جگہیں ہیں: حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم۔ آج ہم مخرج نمبر 17 خیشوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ خیشوم کیا ہے اور یہاں سے کس طرح کی آواز آتی ہے اور وہ کون سے لیٹرز ہیں جو یہاں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم خیشوم کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ لفظ خیشوم کا مطلب ہے ناک کا بانسا یا ناک کی جڑ۔ اس امیج میں دیکھیں، ہمارے نوز کے اندر جو ہول ہے اوپر ہڈی تک یعنی آخر ناک تک، اس کو خیشوم کہا جاتا ہے اور یہ غنّے کا مخرج ہے۔ غنّہ کسے کہتے ہیں؟ غنّے کا مطلب ہے ناک میں آواز کو تھوڑی دیر ٹھہرانا۔ کون سے ایسے لیٹرز ہیں جن کی آواز ناک میں ٹھہر جاتی ہے یعنی جن پر غنّہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ 2 لیٹرز ہیں، نون، میم۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ دونوں لیٹرز کے مخارج تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی ہم نے نون کے مخرج میں پڑھا تھا کہ رأس اللسان کی سائڈ ہمارے 3 دانتوں ثنایا، رباعی، انیاب کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو تب نون اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور میم کا مخرج ہمارے ہونٹوں کی خشک جگہ جب آپس میں ٹچ ہوتی ہے تو میم ادا ہوتا ہے، مطلب ہمارے لپس اندر کی سائڈ پر ہلکا سا فولڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نون اور میم کے مخارج جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ پہلے ہم نے اس کا مخرج پڑھا تھا۔ آج کے لیسن میں آپ نوٹ کریں گے کہ ان دونوں لیٹرز کو ادا کرتے ہوئے ہماری آواز ناک کے بانسے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح نوٹ کریں کہ اگر ہم کوئی اور لیٹر بولتے ہیں جیسے تا، سا، آپ بول کر دیکھیں، ان کی آواز نوز کی طرف نہیں جاتی، لیکن جب ہم ان 2 لیٹرز کو ادا کرتے ہیں تو ہماری وائس نوز کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے آپ بول کر دیکھیں، نون، ہماری وائس نوز کی طرف چلی گئی۔ اسی طرح میم، اس میں بھی ہماری آواز نوز میں ٹھہرتی ہے، اس لیے ان دونوں لیٹرز کو غنّہ لیٹرز کہا جاتا ہے۔ نون اور میم پر غنّہ تب زیادہ اچھے طریقے سے ظاہر ہوتا ہے جب یہ دونوں لیٹرز مشدد ہوں، یعنی ان دونوں کے اوپر شد ہو، تب ان کی آواز تھوڑی دیر ناک میں ٹھہر جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ناک میں آواز کیسے ٹھہرتی ہے؟ جیسے مثال سے دیکھتے ہیں، ان، ان۔ اب یہ جو درمیان میں وائس تھی آ اور نا کے بیچ کی جو وائس تھی اس کو کہا جائے گا غنّہ۔ یہ جو ہمارے ناک میں گنگناہٹ سی ہوتی ہے، ہلکی سی وائبریشن ہوتی ہے۔ اب اپنے ناک کے نرم حصے کو پکڑ کر دیکھیں، آپ کو وائبریشن محسوس ہوگی، جیسے ان، ان۔ آپ نے دیکھا کہ میری وائس تھوڑی دیر نوز میں ٹھہر گئی تھی، ایسے، اسی کا نام ہے غنّہ۔ اسی طرح میم کی ایگزامپل دیکھتے ہیں، اللہم، اللہم۔ اسی طرح نون اور میم کے جو قواعد ہے، ادغام، اقلاب، اخفاء، اس میں بھی غنّے کی آواز آتی ہے۔ اب تک ہم نے مخارج الحروف کا لیسن یاد کیا۔ نیکسٹ ہماری جو کلاسز ہوں گی وہ صفات الحروف کے بارے میں ہوگی۔ انہی میں ہم انشاءاللہ ادغام، اقلاب، اخفاء یعنی نون میم کے جو تمام قواعد ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھ کر ان کی پریکٹس کریں گے۔ غنّے کو ہم مزید کچھ مثالوں کے ذریعے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ مخارج ہمیشہ اونچی آواز میں پریکٹس کرنے سے یاد ہوتے ہیں اور سمجھ آتے ہیں۔ دل میں پڑھنے سے
یا بہت ہلکی دبی آواز میں پڑھنے سے یہ اچھے طریقے سے کلیئر نہیں ہوتے، اس لیے گننے کی پریکٹس اچھے طریقے سے اونچی آواز سے کریں۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ان اللہ، ان، ریوائز کریں ساتھ، ان اللہ یجرمنکم، یجرمنکم اجورہن من قبلکم۔ اچھا یہاں دیکھیں، یہاں پر میرے گننے کا طریقہ پہلے سے مختلف تھا، مخرج تو وہی ہے ناک کا بانسا، لیکن طریقہ چینج تھا۔ اب یہ کیوں چینج تھا اس کو بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز صفات الحروف میں ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ایگزامپل، احد منکم، یہاں ہمارے نون اور میم دونوں لیٹرز میں گننے کی ایگزامپلز ہیں۔ احد من، دو، احد منکم کثیرا مما، اب یہاں پہ دو بار میم آیا اور دونوں کے اوپر شد ہے تو دونوں پر ہی گنہ کریں گے۔ کثیرا مما۔ تجوید کلاسز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔ نیو کلاس میں نیو لیسن کے ساتھ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔